بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند احادیث رسول یعنی چند ٹریڈیشنز آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اسلامی اسپرٹ کیا ہے اور اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسلام کے ماننے والوں کا رویہ، سلوک اور سوچ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ حج کا مہینہ ہے، اب حجاج کرام اپنے اپنے مقام پر لوٹیں گے، تو میں سب سے پہلے حج سے متعلق ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر الگ الگ لوگ پروفٹ محمد کے پاس آتے اور اپنے اپنے مسائل کو رکھتے۔ کوئی کہتا کہ یا رسول اللہ، میں نے طواف سے پہلے سعی کر لیا۔ کوئی کہتا کہ میں نے رمی جمار سے پہلے حلق کروا لیا۔ اسی طرح ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ مسائل پوچھتے رہے۔ پیغمبر اسلام ان کے مسائل کو سن کر یہ جواب دیتے رہے کہ کر لو، لا حرج، لا حرج، کر لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو بے عزت کرے، وہی ظالم ہے، اسی نے حرج کا کام کیا اور وہ ہلاک ہوا۔ اصل یہ ہے کہ حج کی جو عبادت ہے، حج کے جو اعمال ہیں، ان کا ایک سیکوینس ہے کہ پہلے یہ کریں گے، مثلا پہلے طواف کریں گے، اس کے بعد سعی ہوگی۔ تو اب سوال کرنے والے پروفٹ محمد سے پوچھتے کہ میں نے غلطی سے پہلے سعی کر لیا پھر طواف کیا۔ اسی طرح کی اور دوسری چیزیں، بظاہر یہ بہت اہم ترین معاملہ لگتا ہے کہ اتنی عظیم عبادت اور آدمی اس کے سیکوینس ہی کو بھول جائے اور اعمال کو آگے پیچھے کر لے، پھر تو وقت بھی نکل گیا۔ لیکن غور کیجئے کہ پروفٹ محمد نے کیا جواب دیا۔ پروفٹ محمد نے کہا کہ حرج کی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو بے عزت کرے، وہی ظالم ہے، انہوں نے ہی ظلم کیا، انہوں نے ہی حرج کا کام کیا اور وہ ہلاک ہوئے۔ اس سے اسلامی عبادات کی اسپرٹ اور روح معلوم ہوتی ہے۔ اسلامی عبادات کے جو آخری نتائج ہیں اور مقاصد ہیں، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن انتہائی عاجز ہو جائے، اس کے اندر موڈیسٹی پیدا ہو، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو، بندہ مومن اپنے ہر قول اور ہر فعل کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دینے لگے۔ وہ ہر لمحہ اپنے قول و فعل یعنی ورڈز اینڈ ڈیڈز کا محاسبہ کرے، انٹروسپیکشن کرے۔ وہ ہر لمحہ اس احساس میں زندگی گزارے کہ خدائے قادر مطلق مجھے واچ کر رہا ہے، اور بالآخر میں خدائے رب العالمین کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونے والا ہوں۔
یہی وہ احساسات اور فیلنگس ہیں جن کے درمیان ایک سچا مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ میزرڈ اینڈ محتاط زندگی گزارتا ہے۔ وہ اکثر موقعوں پر خاموشی اختیار کرتا ہے اور معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، ایک حدیث رسول اس طرح ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اب غور کیجئے کہ ہم اور آپ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کا نام عربی میں ہو، جو ایکسٹرنل اپیئرنس کے اعتبار سے، ظاہری وضاقتہ کے اعتبار سے خاص قسم کا حلیہ اپنائے ہوا ہو، اس کے چہرے پر داڑھی ہو، ٹوپیاں پہنتا ہو اور اس طرح کی اور چیزیں ہم نے مسلمانوں کی شناخت اور ریکگنیشن کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ پروفٹ محمد کہتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اسی طرح دیکھیے، ایک حدیث رسول اس طرح ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تم بلیور نہیں ہو سکتے ہو اس وقت تک جب تک کہ تمہارا حال یہ نہ ہو کہ تم دوسروں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرنے والے ہو۔ اس حدیث رسول پر بھی غور کیجئے کہ یہ حدیث رسول مسلمان اور مومن ہونے کا کرائٹیریا کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ تم مسلمان اسی وقت ہو سکتے ہو جب تمہارا حال یہ ہو، تمہاری سوچ یہ ہو کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے مسلمان نہیں ہو۔ اب دیکھیے، یہ کتنا زیادہ سادہ فارمولہ ہے پیسفل اور انتہائی پرسکون زندگی گزارنے کے لیے۔ کتنا زیادہ سادہ فارمولہ ہے، اس سے زیادہ سمپل اور سادہ فارمولہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میری عزت کریں، تو بہت سمپل ہے، اسے بھی دوسروں کی عزت کرنی ہے بلا تفریق، بغیر کوئی فرق کیے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے بارے میں، میرے غیبانے میں لوگ اچھی گفتگو کریں۔ بہت سادہ فارمولہ ہے کہ وہ خود بھی غیبانے میں دوسروں کے بارے میں اچھی بات کرے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے حسد نہ کریں۔ بہت ہی سمپل فارمولہ ہے کہ وہ بھی دوسروں سے حسد نہ کرے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرے میری خوشحالی اور میرے ڈیولپمنٹس کے لیے دعائیں کریں۔ بہت ہی سمپل فارمولہ ہے، وہ بھی دوسروں کے لیے اسی طرح کی دعائیں کرنے لگے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پرائیویٹ اور پبلک لائف میں دوسرے لوگ آبسٹیکلز اور رکاوٹیں پیدا نہ کریں۔ بہت سادہ فارمولہ ہے کہ وہ بھی دوسروں کی پرائیویٹ اور پبلک لائف میں مداخلت نہ کرے، آبسٹیکل کریٹ نہ کرے، روڈ بلاکس پیدا نہ کرے۔ اب بتائیے کہ کیا اس سے بھی زیادہ سمپل فارمولہ زندگی گزارنے کے لیے ہو سکتا ہے؟ اب تو وہی آدمی بے سکونی کی زندگی گزارے گا جس کی سوچ اور جس کا دماغ آخری طور سے کرپٹ ہو چکا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے
جن کے لیے اس دنیا میں بھی بے سکونی کی زندگی ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ اسلامی تعلیم کے مطابق مسلمان وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے خوف کرے، جو سب سے زیادہ خدا ہی سے محبت کرے، یعنی ایک خدا اس کی توجہات کا مرکز بن جائے۔ وہ ہر معاملے میں خدا کو مرکز میں رکھ کر اور سینٹر میں رکھ کر اپنی سوچ اور فکر بنائے۔ ایسے آدمی کا حال یہ ہوگا کہ وہ دوسروں سے زیادہ اپنے بارے میں سوچے گا، وہ دوسروں سے زیادہ اپنی فکر کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی خدا کو قادر مطلق اور آلمائٹی کے روپ میں ڈسکور کرتا ہے تو وہ یہ پا لیتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہستی خدا رب العالمین کی ہے۔ اس دنیا کی زندگی بے معنی ہے۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے، اور وہاں کی ابدی زندگی اور وہاں کی خوشگوار ایٹرنل لائف صرف اسی شخص کے لیے ہے جو خدا کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے بعد پاس ہو جائے۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ اگر ہم نے خدا کو قادر مطلق کے روپ میں دریافت کیا ہے تو میں یہ جانوں کہ اگر ایک طرف قادر مطلق ہے تو دوسری طرف عاجز مطلق ہے۔ خدا اگر آلمائٹی ہے، آل پاورفل ہے، تو میں آل ہیلپ لیس ہوں۔ میں جو کچھ کروں گا اپنی زبان، اپنی طاقت، اپنے اثر و رسوخ، اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کر وہ سب اسی دنیا کے لیے ہے۔ تو اس دریافت کے بعد ایسے آدمی کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ ایسا آدمی تمام انسان کو برابر نگاہ سے دیکھے گا۔ ایسا انسان تمام انسانیت سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ایسے آدمی کے سینے میں ہر انسان کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھریں گے۔ ایسا انسان تمام انسانیت سے شفقت کرے گا۔ ایسا آدمی تمام انسانیت اور مینکائنڈ کے لیے مشفق اور کمپیشنیٹ ہو جائے گا۔ ایک روایت آئی ہے جس پر غور کیجئے کہ اسلام میں جھگڑا اور فساد کتنی زیادہ بری چیز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ لیلۃ القدر کب ہے، یعنی نائٹ آف ڈیسٹنی کب ہے۔ جب پیغمبر اسلام باہر نکلے تو دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ پیغمبر اسلام ان کو چھڑانے میں لگ گئے۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ پھر وہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ اس روایت پر دیکھیے، غور کیجئے کہ اسلام میں جھگڑالو نیچر کتنا زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، کتنا زیادہ انوانٹڈ چیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھیے کہ اس نے جھگڑے کی ناپسندیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے کتنا زیادہ اس کو اہم ترین انداز میں پروجیکٹ کیا۔ یوں تو پورا قرآن، احادیث رسول ان تعلیمات سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن خاص اس موقع کو چنا گیا سب سے بڑی رات اور سب سے برکت والی رات کے معاملے کی وضاحت کے لیے۔ یوں بھی پیغمبر اسلام
کہہ سکتے تھے کہ جھگڑا اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے. دیکھیے، دو آدمیوں کی جھگڑے کی وجہ سے اتنی برکت والی رات کا علم پوری امت سے اٹھا لیا گیا. تو اسی طرح کسی گھر، کسی محلے، کسی سماج اور کسی ملک میں جب جھگڑالو لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمومی طور سے اس گھر، اس محلے، اس سماج اور اس ملک سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. ہر آدمی اس کا جائزہ کر سکتا ہے، گھر سے لے کر ملک میں. آپ دیکھیے، جن جن گھروں میں جھگڑے لگاتار ہوتے ہیں وہاں سے ڈیولپمنٹ کا پروسیس اٹھا لیا جاتا ہے. آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دکھے گا. جن ملکوں میں جھگڑوں کا سلسلہ ہے، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے درمیان لگاتار فساد ہو رہا ہے، وہ ملک آج تک انڈر ڈیولپڈ کنٹری بنا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں وہ کنٹریز جہاں جھگڑے نہ کے برابر ہوتے ہیں وہ آج ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ حقیقی طور سے مسلمان ہونا کیا ہے، اسلامی اسپرٹ کیا ہے، اسلامی عبادات کے مقاصد کیا ہیں. عام طور سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسائل عبادت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم مقاصد عبادت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم جاننے والوں سے، علماء سے مل کر یہ پوچھتے ہیں کہ میری ایک رکعت چھوٹ گئی تو پھر میں اس کو کیسے ادا کروں. میں نے رکوع اس ڈھنگ سے کر لیا، میں نے سورہ فاتحہ یا پھر دوسرے اعمال عبادت میں یہ سہو کر دی، تو پھر اس کا کمپنسیشن کیا ہے. ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ نماز کے باوجود، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے باوجود میرے اندر سے اکڑ اور اہنکار ختم نہیں ہو رہا ہے، میرے اندر ماڈسٹی پیدا نہیں ہو رہی ہے، قربانی کی عبادت کے باوجود میرے اندر دین کے لیے قربانی کے جذبات پیدا نہیں ہو رہے ہیں، زکوٰۃ نکالنے کے باوجود میں مزید مال نکالنے کے جذبات اور احساسات اپنے اندر نہیں پا رہا ہوں. تو اس طرح کے سوالات ہم نہیں کرتے ہیں اور یہ ہمارا موضوع فکر بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم خدا اور اس کے دین کو ماننے والے ہونے کے باوجود ہم حقیقی معنوں میں مومن نہیں بن پا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مقاصد شریعت پر غور کریں. دیکھیے، شریعت اسلامی یا یوں کہ اسلامی ٹیچنگز کا آخری مقصد یہ ہے کہ انسان صالح اعمال کرنے والا بن جائے. صالح کا مطلب ہوتا ہے درست، ٹھیک. مثال کے طور پر جھوٹ ایک غیر صالح عمل ہے اور سچائی ایک صالح عمل. دوسروں سے نفرت کرنا ایک غیر صالح احساس ہے اور دوسروں سے محبت کرنا ایک صالح احساس. سماج میں، گھر میں بدامنی پھیلانا ایک غیر صالح طریقہ ہے اور امن و محبت کو پھیلانا ایک صالح طریقہ ہے. ان مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صالح اور غیر صالح کا فرق کیا ہے. امانت کی ادائیگی صالح روش ہے اور امانت میں خیانت کرنا غیر صالح روش. دوسروں کے بارے میں اچھی رپورٹنگ کرنا صالح قول ہے اور دوسروں کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلانا، خود اپنے تجزیہ کو دوسروں کو بتا کے خود اپنی تجزیہ اور اپنی اوپینین دوسروں کے بارے میں رکھ کر یہ جتانا کہ یہی اس کی حالت ہے. یہ تمام چیزیں دراصل غیر صالح ہیں. صالح قول اور صالح عمل یہ ہے کہ اس کی بنیاد حقیقت پر ہو، دلائل پر ہو. مومن وہ ہے جو ہر معاملے میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے،
مومن وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنی فکر کرتا ہے، مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے عدالت لگانے کے بجائے اپنے لیے عدالت لگاتا ہے، مومن وہ ہے جو دوسروں کا انٹروسپیکشن کرنے کے بجائے اپنا مرسی لیس انٹروسپیکشن کرتا ہے، اپنا بے رحمانہ محاسبہ کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی ابدی دنیا میں خدا نے باغ بنا رکھا ہے، یعنی جنت بنا رکھا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں سیٹ ملے گی۔ ایسے لوگوں کے برعکس وہ لوگ جو ڈھٹائی کے بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے آخرت کی ابدی دنیا میں جہنم کے کوڑا خانہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔